نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور بادشاہت نہ اس میں کوئی مزہ ہے، نہ فوج میں اور سپاہیوں میں کوئی مزہ ہے۔ اگر کو سکون اگر کہیں ملتا ہے تو وہ درویشوں کی صحبت میں بیٹھ کے ملتا ہے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک بت خانہ ہے، اور جو مرد حق ہے وہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور نکتہ کیا پوشیدہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خش نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ تیری دنیا وہی ہے تو جسے خود پیدا کرے، یہ اینٹ پتھر کی دنیا نہیں جو تجھے نظر آ رہی ہے۔ مہ و ستارے سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ چاند اور ستارے سے آگے مقام ہے اس مٹھی بھر انسان کا، لیکن ابھی یہ مٹھی بھر جو خاک ہے ابھی بھٹک رہی ہے، یعنی جو مسلمان ہیں ابھی بھٹک رہے ہیں، اور اگر ان کو صحیح طور پہ سمجھ میں آ جائیں چیزیں تو ان کا مقام چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ علامہ اقبال کو خبر ملی ہے ان سے جو کہ سمندر اور زمین پر رول کرتے ہیں، کہ جو انگریز ہیں وہ فلڈ کے راستے میں ہیں، یعنی ان پہ سیلاب آنے والا ہے، یعنی ان کی جو تہذیب ہے وہ خراب ہونے والی ہے۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبحگاہی میں ہے۔ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میری جو پوئٹری ہے اس کو تم سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تمہیں یہ میری پوئٹری سمجھ میں آ گئی تو تمہارا نصیب تبدیل ہو جائے گا۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کدو کہتے ہیں پیالے کو، تو اقبال یہاں پہ کدو سے مراد اقبال کی پوئٹری ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں میری پوئٹری کو غنیمت سمجھو، اور یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں نہ تمہیں کوئی مدرسے میں بتائے گا، نہ تم کسی مولویوں کی صحبت میں بیٹھ کے تم یہ سیکھ سکو گے۔ تو میری پوئٹری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اقبال کی پوئٹری اصل میں قرآن کی ٹرانسلیشن ہے، بہت جیسے